آرٹس کونسل کراچی کے زیر انتظام جشن آزادی کے عنوان سے 17ویں عالمی اردو کانفرنس کی تیسرے دن کی تقریبات جاری ہیں۔ عمران مبین خان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ میں ان کو ایک ایسی جگہ لے کے آیا ہوں جو تقریبات یہاں پہ ہو رہی ہیں، مشاعرے اور مختلف قسم کی گفتگو ہو رہی ہے ادب سے متعلق۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، مگر عمران مبین وہ ہیں جو اس طرح کے پروگرام ماضی میں کیا کرتے تھے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ یہاں ان کا آنا ان کو کیسا لگا۔ بہت ریفریشنگ، بہت ہی زبردست، ایسا لگا کہ دوبارہ سے زندگی وہاں پہ لے کے چلی گئی جہاں سے شروع کی تھی۔ جی بہت ہی زبردست، کیونکہ میں پاکستان میں نہیں ہوتا، پاکستان سے باہر ہوتا ہوں۔ اس طرح کی تقریبات، اس طرح کی محفلیں وہاں پہ نہیں ہوتی، ایسے دوست اور ایسے احباب وہاں پہ شاذ و نادری ملتے ہیں، تو یہاں پہ آنا بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی ریفریشنگ، بڑی زبردست۔ این ای ڈی یونیورسٹی سے ہم نے انجینئرنگ جب کی تھی، اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے تھے عمران مبین، اور بہت بڑے پیمانے پہ۔ ایک بڑا اچھا پروگرام کیا تھا کشمیر روڈ پہ، جو بہت میرے خیال میں اسپورٹس کمپلیکس میں، اور اس نے بہت بڑے بڑے میوزیکل جو آئیکن ہوا کرتے تھے، جنید جمشید وغیرہ، یہ سب اس میں تھے۔ تو آپ کچھ اس کی یادداشت اگر آپ کے پاس ذہن میں ہے تو مجھے اس کے متعلق بھی بتائیے، کیسا پروگرام تھا، کیا ہوا تھا؟ نہیں، ایک پروگرام اس طرح کے کئی تھے، لیکن یہ پروگرام جو ہے خاص اس لیے اہم یہ تھا کہ اس کے اندر وائٹل سائن اور جنون کا مقابلہ کرا تھا ہم نے۔ ایرڈ زون بھی تھے اور کمیڈین کے اندر سے عمر شریف تھے، جنہوں نے ایک گھنٹے تک اسٹیج کے اوپر پرفارم کیا۔ اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بی بی سی کے اوپر اس کی ڈاکومنٹری بن کے 20 منٹ کی ڈاکومنٹری آئی تھی، اسپورٹ کمپلیکس میں تھا۔ جنید جمشید آئے، اس کے بعد اس پروگرام سے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے اندر ایک بہت بڑا پیپسی کی طرف سے، پیپسی والوں کی طرف سے ایک شو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کراچی کے حالات کی وجہ سے پھر وہ نہیں ہو پایا۔ اور جنید جمشید نے مجھے ایز اے برانڈ مینیجر ان کے گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آفر کری تھی وائٹل سائن، جو کہ نہیں ہوا۔ تو خیر، یہ اب ماضی کی باتیں پرانی ہیں۔ بہت شکریہ عمران، آپ یہاں آئے اور مجھے آپ نے ٹائم دیا، اور میں تو یہاں پہ ابھی رکوں گا اور اپنے چینل کے لیے کچھ اور چیزیں بھی میں کور کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ تو بہت مختصر آتے ہیں، لیکن جب بھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان سے لاسٹ ایئر بھی آپ کو میں نے یہ ان کو میں کہتا ہوں آنے کا مجھے 2-3 دن پہلے بعد میں آپ کے لیے پروگرام ارینج کر دوں گا۔ تو مشاعرہ ارینج کیا تھا، کیسا لگا تھا مشاعرہ؟ بہت زبردست، ان کے اعزاز میں مشاعرہ کیا تھا، بہت ایک ڈومیسٹک لیول پہ تھا، گھر پہ تھا، لیکن بہت شاندار تھا اس میں، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت انجوائے کیا۔ چلے میں ایک آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نظامی اکیڈمی یہ چلا رہے ہیں، اور ان کی جو لاگز ہوتی ہیں نظامی اکیڈمی بڑی انفارمیٹیو ہوتی ہیں اور بہت مختصر اور بڑی اچھی انفارمیشن اس کے اندر ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اس کو سبسکرائب کریں، ان کے چینل کو، ان کی ہمت بڑھائیں، اور اس طرح کے ادبی قسم کے لوگ جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں زمانے میں، ان کو آگے آنے کی کوشش کریں، ان کی مدد کریں۔ شکریہ بہت بہت، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ تو ہماری بیگم ہم سے 14 سال چھوٹی ہیں، تو جب بھی انہیں لگتا ہے کہ یار ہمارا بڑا فرق ہے، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ سارا آپا کے جو شوہر تھے وہ ان سے 20 سال بڑے تھے، تو تھوڑی سی تسلی کر دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وہ ہے ایگزیجریشن ہے، 20 سال بڑے ہوتے، چلیے 15 سال بھی کافی ہوتے، 16 سال بھی کافی ہوتے، لیکن خیر شادی کے بعد سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے شاعری والی سے بالکل نہیں روکا، نہ کبھی یہ تفتیش کی کہ یہ تم نے لکھا ہے، اس میں لفظ تم کس کے لیے آیا ہے، وہ کس کے لیے آیا ہے، اس قسم کی تفتیش انہوں نے کبھی نہیں کی۔ اس سے بھی مجھے بڑی آسانی ہوئی۔ لیکن آپ کے شعر یعنی کہ ایک سے دل سے محبت کی، وہ والے شعر تو سنایا، محبت تھی، آپ کو شعر سنائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ محبت کر سکتی تھی۔ نہیں مثلا دیکھیے، کوئی شعر سنائیے۔ آپ کون سا شعر سننا چاہتے ہیں؟ دونوں فرض نبھا کر وہ والے سے، کیا؟ دونوں فرض نبھا کر وہ والے سے۔ ہاں، ایک سے دل سے محبت کی اور ایک کے گھر کی خدمت کی، ایک سے دل سے محبت کی، ایک کے گھر کی خدمت کی،
दोनों फर्ज निभाकर उसने सारी उम्र इबादत की। इसका जो सामने का सवाल बनता है मैं पूछूंगा, इसका एक सामने का सवाल है, एक से मोहब्बत की, एक से शादी की, तो लेकिन ये सवाल तो नहीं होगा, लेकिन ये सवाल नहीं, ये सवाल ये नहीं है। मैं चाहता हूँ आगे ये जो फैज साहब और ये सब इन लोगों के साथ वहाँ लंदन और बाकी दुनिया के मामला थे, असल में शेर जब लिखा जाता है तो उस वक्त शायद कोई और ही होता है, जी। ये बात मान ली और वही असल होता है। और ये पूरी गजल अगर आप देखें तो इसमें आपको कई कैफियतें नजर जी आएंगी। हाँ। इसमें एक शेर ये भी है कि दस्ते तलब कुछ और बढ़ाते, हाय हाय हफ तकलीफ में मिल जाते, हाय हाय। हमने तो कुछ टूटे टूटे लफ्जों ही में बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और जामे उल्फत बुनते आए रिश्तों के धागों से हम, वाह। जामे उल्फत बुनते आए रिश्तों के धागों से हम, उम्र की कैंची काट गई सब, काहे को इतनी मेहनत की। गजल याद दिलाई, इसलिए हर गजल के हर शेर का मूड अलहदा ही होता है और वो माहौल ऐसा तो वैसे ही बच्चों को, बच्चे जो है ना वो उस कैफियत में है, उसी कैफियत में जो आदमी नौजवान में होता है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत फिक्री बात है, लेकिन उसकी एक तहजीब होती है, उसका एक जाहिर है। देखिए मेरा जो वक्त था ना जिसमें मेरी उम्र 15, 16, 17, 18, 19 साल की थी, वो वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा कड़ा और अहम वक्त था। नया नया पाकिस्तान, लोग तरह तरह की मुश्किलों से दो चार, तो जाहिर है कि मेरे ऊपर भी अपने खानदान की जो तब्दीलियाँ हुई थी, कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए थे, और फिर 2-3 साल में जानी नुकसान बहुत हुए थे, इन सब का असर था। इनका बहुत अननोन सा खानदान है, अनवर मकसूद इनके भाई हैं, मोहरा बाजी इनकी बहन है, फातिमा फुरिया रज़िया इनकी बहन, BBC वाली सारा बाजी इनकी बहन थी। तो बहुत ही यानी अननोन से लोग दक्कन में इनके नाम है। वो जमाना बड़ा अजीब था। देखिए एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ कितनी तब्दीली आई है। हमको एक ऐसे घर में रहना पड़ा जिस घर में दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं थे। अब बड़ी मुश्किल थी, तो मेरी वालदा ने चादरें वादरें लेके कुछ करके कुछ खिड़कियों को वो कवर कर दिया था। तो हमारे एक रिश्तेदार ने पूछा कि भाई तुम लड़कियों के साथ ऐसे घर में रह रही हो जिसमें ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे, तुम्हें डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा बीबी ये पाकिस्तान है, यहाँ किसकी हिम्मत है कि किसी की तरफ आंख उठा के देख सके। तो पाकिस्तान का वो वक्त भी हमको याद है। हम समझते थे हम बसों में अपने बैठ जाते थे, स्कूल चले जाते थे, बसों से वापस आते थे, ना कोई बदतमीजी करता था ना कोई झगड़ा कसता था। हमने तो कभी कुछ ये देखा ही नहीं था। देखिए एक कत्ल हो गया था उस जमाने में, बेगम जूनागढ़ ने अपनी किसी कनीज को मारा और दफन कर दिया। आप यकीन मानिए पूरा पाकिस्तान हिल गया था। हर अखबार में इसकी सुर्खी थी, हर अखबार में डिटेल आती थी। और अब हाल ये है कि रोज़ाना कत्ल होते हैं और हम उसको टेलीविज़न पे भी देखते हैं, बातों में भी हम कर रहे हैं। सारा मैं इसमें ना मैं आपसे सुनूंगा वो सवाब की बच्ची जो पैदा होने से पहले मार दी गई, वो नज़्म सुनाए आप। उसका भी वो आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने सुना है। उसके तर्जुमे भी बहुत हुए। मैंने ये रिपोर्ट देखी है कि लोग अब बच्चियों को पैदा होने से पहले खत्म कर रहे हैं। गाँवों में ये बहुत हो रहा है क्योंकि अब 300-400 रुपए लगते हैं, तो वो बता देते हैं कि लड़की होने वाली है कि लड़का, तो वो 300 रुपए खर्च करके अगर लड़की होने वाली है तो उसे खत्म करवा देते हैं। वो ये है कि मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ,
तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। गर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ा। मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। तेरी लोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ, मैं बच गई। मेरी आंखें रोशन हो जाती, मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेजाब का सुरमा लग जाता। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेजाब का सुरमा लग जाता, सट्टे वट्टे में बढ़ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। मेरी लोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई, मैं बच गई माँ, मैं बच गई। तो पाकिस्तान की अखलाकियात, पाकिस्तान की तहजीब मैंने जो देख ली वो हमेशा मैं अपने बच्चों को और अब उनके बच्चों को सुनाती रहती हूँ और इसी उम्मीद पे ज़िंदा हूँ कि जब मैं पढ़े लिखे जवान लड़कों को देखती हूँ कि जो अपनी तहजीब पे भी वो भी जानना चाहते हैं और पाकिस्तान से अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बाहर जाने से कतराते हैं, ऐसे लोग बड़े काबिल कदर हैं जिन्होंने अपनी तालीम को, अपने इल्म को अपने वतन के लिए महदूद करके रखा है। और यहाँ तो खैर 20 मुल्कों से आए हुए लोग हैं, आपकी बच्ची सीढ़ी पे आसमा शिराजी बैठी हुई है, कोई तकब्बुर नहीं है। और ये सारे बच्चे अब कोई दीवारें तोड़े तो कोई जगह बनेगी, तो आप ये शिकवा को कम करें कि बच्चे आप अपने बुजुर्गों को, अपने अदीबों की इज्जत नहीं करते, तो आप इनको एक दो जुमले तौसीफी कहें ना, ये जो वापस जुड़ रहे हैं अपने समाज से। देखिए मैंने अभी ये कहा कि मैं अक्सर और बेशतर जब तक आसिफ फरूख मरहूम जिंदा थे वो ये करते थे कि महीने 2 महीने में वो अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को ले आते थे मेरे पास और वहीं हम ज़मीन पर बैठ जाते थे और वो मुझसे तरह तरह के सवाल करते थे और बड़े अच्छे सवाल करते थे। वो जानना चाहते थे, वो और मज़ीद जानना चाहते थे जो उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में नहीं मिल रहा था। वो अपनी पुरानी तहजीब के बारे में बहुत खूबसूरत जानना चाहते थे। आसिफ के बाद ये सिलसिला मुनक़ता हुआ, फिर भी अपने नाम ने मुझसे कहा है और भी कई लोगों ने कहा है कि अगर आपके पास फुर्सत हो तो हम बच्चों को लाना चाहते हैं क्योंकि वो आपके पास बैठ के बात करना चाहते हैं। देखिए मशायराना ज़िंदगी का एक दौर था, वो गुजर गया। बहुत दिनों तक मैंने शेर भी नहीं कहा, लेकिन उसके बाद फिर वापस शेर लिखना शुरू किया। लेकिन मेरे मियाँ का जिस नौकरी के हल्के से ताल्लुक़ था वो हल्का भी बड़ा अजीब और गरीब था, तो उसमें मशायरे वगैरह के उस ज़माने में ये मुनासिब नहीं था कि कोई सरकारी मुलाजिम की बीवी जाके मशायरा पढ़े और बड़े सरकारी मुलाजिम मतलब ठीक से ना पढ़े। तो लेकिन उन्होंने ना कभी इस चीज़ को माइंड किया, ना मेरे बुजुर्गों ने किया। मैं तो आराम से जो मशायरा अच्छा लगता था वहाँ चली जाती थी। एक मशायरे का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। पिंडी में एक मशायरा था, अच्छा मशायरा, और सर्दी थी बहुत। हुआ ये कि अल्लाह बनीत रहमत करे, क़य्यूम नज़र साहब वो जो मशायरे के सेक्रेटरी थे उन्होंने मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी। क़य्यूम नज़र साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि इस मशायरे में हम सब शायरों की बेइज्जती की गई है तो हम वॉकआउट करते हैं, और सारे शायर उठ के चले गए। अब स्टेज सेक्रेटरी मैं दोनों स्टेज पे रह गए, मेरी तो टांगें कांपने लगी। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये तो पूरा मशायरा ही ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने देखा कि
کہ اسٹیج کے کونے میں ایک آدمی سر جھکائے بیٹھا ایسے ہے. جیسے یہ سویر کو ایسے اس نے مجھ سے کہا کہ بی بی پریشان نہ ہو، ہم سنبھال لیں گے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ مطلب میرا نام حبیب جالب. میں نے پڑھنا شروع کیا، حبیب جالب نے پڑھنا شروع کیا اور مشاعرہ خوب اچھا چلتا گیا. ادھر باہر بیٹھے شعراء میں یہ بے چینی ہوئی. حالانکہ صوفی صاحب تھے، صوفی صاحب نے قیوم نظیر صاحب سے کہا بھی او بیٹھ جا کیا، مگر وہ نہیں انہوں نے سنا. لیکن پھر شاعر خود واپس آئے اور مشاعرہ مجھ پر اور حبیب جالب پر بہت اچھی طرح ختم بھی ہو گیا. تو ایک قصہ ہے یہ زندگی کا، باقی کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ہاں نہیں بتائیں، پوچھیے. آپ بہت بڑے ویژن کی خاتون ہیں اور آپ اپنے بھائی کو جو دنیا کا سب سے بڑی برانڈ ہے ان پہ بھی کریٹیسائز کر لیتی ہیں کہ بھائی یہ نہیں کیا کرو، یہ نہیں کیا کرو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے یہ کانفرنس شروع کی تھی، اتفاق میں بیٹھے ہوئے آپ تھی اور اس شہر میں لسانی بنیادوں پہ روز 20-40 لوگ جاتے تھے. اور آپ کو یاد ہے وہ سب آپ کے چاہنے والے شمسرمان فاروقی کو نارائن شمی منفی آئے تھے ہندوستان سے. 12 مخدوم صاحب کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، خلی منجر تھے، ہندوستان میں بم دھماکے ہو گئے تھے. اور ان حالات میں جو یہ کانفرنس شروع ہوئی، بدترین دور تھا اس شہر کا. اور آج جہاں یہ پہنچے ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑا شہر ہے اردو بولنے والوں کا، لیکن اس ہال میں بھی اگر آپ ہاتھ کھڑے کرائیں گے نا تو پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والے اردو کانفرنس میں موجود ہیں. اس 17 سال کا سفر سے آپ دیکھیے اصل میں باتیں غلط استعمال ہونے لگتے ہیں، لیکن وہ غلط العام بھی ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں ہیں بعض اوقات ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس سلسلے میں مجھے افتخار نے یہ بات سمجھائی اور اس میں میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں کہ کون مجھ سے چھوٹا ہے، کون مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے. کوئی بات اپنے چھوٹے اگر اچھی طرح سمجھائیں تو ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اسے سمجھ بھی لینا چاہیے. میں ہمیشہ کہتی تھی ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں علاقائی زبانوں پہ بہت ظلم ہوا. نہیں، لفظ علاقائی بھی غلط ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی دوسری زبانوں پہ ظلم ہوا. علاقے کی کیا بات ہے؟ علاقے میں تو پھر ہم اس کی تفریق کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے وہ اہمیت دیکھی. یہ تو بات طے ہے کہ جب ایک نیا ملک بنتا ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے، اس کی ایک زبان ہوتی ہے اور اس کا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے. اب مجھے یہ حیرت ہے کہ جب میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو قومی ترانے پر بھی اعتراض کرتے سنا. دیکھیے قومی ترانے میں دو اعتراض، ایک تو پنجابی میں لکھا ہے اور دوسرا فارسی میں. ہاں فارسی. دیکھیے فارسی سے اردو اپنا دامن بچا ہی نہیں سکتی، پھر تو آپ کو سارے کلاسکس کو جلانا پڑے گا. فارسی اگر ترانہ، مجھے یاد ہے کہ جب یہ ترانہ لکھا جا رہا تھا جس کی سنگن تھی، اب یہ اس عمر میں یہ کہنا غلط ہے کہ میں اس وقت اسکول میں تھی یا یہ تھی، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اتنے ترانے لوگوں نے لکھے اور وہ سب ترانے لوگوں نے پڑھے، ایک سے ایک خراب تھا. ایک تو چھاگلا صاحب نے ایک دھن ایسی بنائی تھی جس کے اوپر آپ کو بول بٹھانا تھا. بول بٹھانا آسان نہیں ہوتا اور وہ ٹیون اس طرح کی مارچنگ ٹیون تھی. تو اس میں مجھ سے کسی نے کہا بہت مشکل ہے. میں نے کہا بھائی میں تو بچپن سے سنتی ہوں، جب میں آداب کرتی تھی لوگ کہتے تھے شاد رہو، آباد رہو، خوش رہو، آباد رہو، پاک سرزمین شاد باد. کیا ہو گیا؟ کشور کا ایک لفظ بہت غلط ہے. ارے میں نے کہا ہر تیسری لڑکی کا نام کشور ہوتا ہے، کشور کیا غلط ہے؟ کشور کا مطلب تو بھائی یہ کیا ہے، اس میں کون سا ایسا ہے؟ اور بچے کو تو آپ
اگر جرمن زبان سکھانا چاہیں تو وہ بھی سیکھ لے گا. آپ ہر زبان سیکھنے کو تیار ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں گئی ہوں, وہاں کے بچے کیا اچھی طرح قومی کرانا پڑتے ہیں. ہاں بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول یا گرامر اسکول کے بچوں کو اگر اردو مشکل لگتی ہے تو لگنے دیجیے, یہ تو ٹیچروں کا فرض ہے سمجھا سکے. لیکن سارا وہ بچے کس کا لوگ آئے, انگریزی ڈپارٹمنٹ کے بچے آئے. مگر معاف کیجیے گا, میرا بھی تعلق رہتا ہے انگریزی داں بچوں سے, مگر مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے. میں غازی سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو اردو اور انگریزی پہ مکمل طور پہ اس کے محاورات پہ, اس کی اصطلاحات پہ عبور رکھتے تھے. کیا عسکری صاحب کوئی جاہل آدمی تھے؟ کیوں لکھے انہوں نے اردو میں مضمون؟ کیا کرار صاحب کم آدمی تھے؟ ابھی ذرا ابھی ہم کوئٹہ گئے جہاں سب سے زیادہ غصہ ہے, لوگ ناراض ہیں اور آپ کو پتہ ہے خون خرابہ ہوتا ہے. اور غازی صاحب پیچھے جا رہے ہیں اور کعبہ جن کی بار بار کرار صاحب کی بات کر رہی ہیں, جن کی کرار صاحب کی بیٹی, سارے بلوچ سردار, وزیر اعلیٰ سمیت سب, میں نے وہاں اناؤنس کیا کہ کرار صاحب کی بیٹی یہاں بیٹھی ہے, سب کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا بلوچستان کے محسن کرار حسین اردو اسپیکنگ پہلی بلوچستان یونیورسٹی بنائی. تو ابھی ہم پھر دوسرے سیشن میں بات کریں گے, 64 سیشن ہیں اور آپ نے کھڑکی توڑ یہ 40 منٹ کیے, آپ دیکھ لیں. آپ ہماری اوپننگ بیٹسمین ہیں, آپ کو جان بھی کھلا دیں. میری صحبت اور علیم محمد کی طرح ناٹ آؤٹ آتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ سنائیں, پھر میں پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں اور کوئی دوسرا سیشن ہم شروع کریں. 4 جگہ پہ سیشن. آج کل سب سے دیکھیے اہم موضوع غزہ ہے اور ہر لکھنے والے کا فرض ہے کہ اس کے اوپر لکھے. تراشیدہ میں نے نام رکھا ہے. ایک تو غالب کا مصرع ہے, مامان کے شوق تراشے ہے پناہ ہے, اور ایک اپنا شعر لکھا ہے کہ لفظوں کی تراش سے بنے ہیں اس عالم رنگ و بو میں چہرے. پہلے میں آپ کو ایک غزل سنا. جی بھائی. کہیں کہیں کوئی رستہ نکلتا رہتا ہے. اچھا تم لوگوں کے لیے سفوکیشن ہے. کہیں کہیں کوئی رستہ نکلتا رہتا ہے, اسی لیے تو مسافر بھٹکتا رہتا ہے. ہوائیں 4 طرف اور چراغ ہاتھوں میں, ہوائیں 4 طرف اور چراغ ہاتھوں میں, وہ چلتی رہتی ہیں اور یہ بھی چلتا رہتا ہے. وہ چلتی رہتی ہیں اور یہ بھی چلتا رہتا ہے. سوارے تخت رواں کو خبر نہیں ہوتی, سوارے تخت رواں کو خبر نہیں ہوتی کہ تخت ہی سے تو تختہ نکلتا رہتا. ہزار کوہ گراں راستوں میں حائل ہوں, نکلنا چاہے تو چشمہ نکلتا رہتا. کہیں کہیں کوئی رستہ نکلتا رہتا ہے, اسی لیے تو مسافر بھٹکتا رہتا ہے. مقام رزق سے آگے کبھی بڑھے ہی نہیں, مقام رزق سے آگے کبھی بڑھے ہی نہیں. قفس کا در بھی کھلا تھا مگر اڑے ہی نہیں. ہماری دید رہی ساحلوں تلک محدود, ہماری دید رہی ساحلوں تلک محدود کہ اعتماد کے دریا کبھی چڑھے ہی نہیں. اس پہ بھی سوال تھا لیکن نہیں پوچھوں گا. سوال اس میں سوال نکلتا ہے لیکن میں پوچھوں گا ضرور ضرور پوچھیے. نہیں بالکل نہیں. ذرا گھر آ کے پوچھوں گا, گھر آ کے پوچھوں. اب یہ غزہ ہے, ایک نظم. ٹھہری ہوئی بلوری آنکھیں, بہت خوبصورت بچے ہیں جن کی لاشیں ہم دیکھتے ہیں. ٹھہری ہوئی بلوری آنکھیں, خون آلود سنہرے بال,
मुर्दा माओं के सीनों से लिपटे हुए महताब मिसाल, खाक का ढेर मकाओ मकी, कौन कहाँ मालूम नहीं, काठ की गुड़िया भी जिंदा, रूई का भालू पाइंदा, खेल हाल ने आकर छीन लिया, क्या माजी क्या आइंदा, खेलने वाले सब मुर्दा, खेलने वाले सब। कोहे गरा भी सोए हुए, बहता हुआ दरिया खामोश, दरे इंसाफ भी सकते में, फरियादी की सदा खामोश। हाँ हाँ, क़िबला अव्वल अक्सा भी दूर से देख रहा खामोश। आग उगलते सांप भर जा और मूसा का असा खामोश, लबे साफ भी मोहर बलब, दीन भी चुप, दुनिया खामोश। घर वाले टुकड़े टुकड़े, बचा हुआ बच्चा खामोश। तेल के चश्मे रमा दमा, जिन पर बैठे शाह ज़मां, सारे मंजर रक्स गुना, पांचों वक्त सदाए अज़ान, पांचों वक्त सदाए अज़ान।